الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ حد سے نہ بڑھ دائرہ ذات میں رہ ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ جرم و عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے کبھی دل آزرد ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بڑی تدبیر پر میرے مالک تیری رحمت نے گوارا نہ کیا پر میرے مالک تیری رحمت نے گوارا نہ کیا برادران اسلام آج کی یہ ایک عظیم بزم ایصال ثواب کی غرض میں منعقد کی گئی ہے اللہ تعالی اپنے پیارے محبوب دنائے غیوب رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے مرحوم کی مغفرت فرمائے مرحوم کی قبر پر ہزاروں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے آج میں نے ایک مشہور و معروف قرآن کی آیت کا کچھ حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل جو اللہ ماشاءاللہ ہر آدمی کو ازبر یاد ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا آئے روز اعلانات کے ذریعے کبھی خاندان میں دادے کا جنازہ کبھی خاندان کے بڑے تایا کا جنازہ ہے چچا کا جنازہ ہے پھوپھی کا جنازہ ہے بھانجی کا جنازہ ہے بھتیجی کا جنازہ ہے آئے روز اعلانات سنتے ہیں صبح ہوتے ہی مساجد کے اندر اعلان ہو رہے ہیں آج فلاں کی بیٹی فلاں کی ماں فلاں کی بہن فلاں کی بیوی فلاں کی دادی فلاں کی نانی فلاں کا باپ فلاں کا بیٹا فلاں کا پوتا اعلان سن کر پھر بھی
اتنے اعلان سننے کے باوجود کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ نہیں آئی۔ جیسا کہ ایک بزرگ کہا کرتے ہیں کہ کوئی بیٹا چل رہا ہو، پیچھے سے باپ آواز دے، ارے غلام محمد آؤ میری بات سنو، اگر وہ واپس نہ آئے، باپ، دادا، چاچا ایک الفاظ استعمال کرتا ہے، کیا تو سنیا نہیں؟ جانے والے کو آواز دی جائے، وہ واپس نہ آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا تو سنیا نہیں؟ تم سدیا نہیں؟ کیا تو سنیا نہیں؟ میری گل نہیں آ کے سنی؟ محبوب علیہ السلام کے فرامین نے مختلف مقامات سے موت کے متعلق، قبر کے متعلق بے جا قرآن کی تلاوت، احادیث مبارکہ سنتے ہیں، مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا۔ مان جائیں ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں، مسافر ہیں۔ کسی کو بھی کہا جائے تو وہ کہتا ہے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے آخر اس نے لوٹ کر جانا ہے۔ ایک شاعر بھی کیا خوب فرماتا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ یارو جب خبر ہی نہیں ہے کہ کب ہماری روح جسم سے نکل جائے، ڈیڈ باڈی بن جائے، میت بن جائے، ایک مردہ جان بن جائے، جب پتہ ہی نہیں ہے، میرے پاس، آپ کے پاس، کسی کے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ میں 50 سال تک، 40 سال تک، 70 سال تک، 60 سال تک، 90 سال تک، 100 سال کے لگ بھگ مجھے اللہ زندگی دے گا تاکہ میں اپنے پھر اعمال کر لوں گا، نیکیاں کر لوں گا، گناہوں سے معافی مانگ لوں گا۔ اسی حوالے سے میں ایک بزرگ کیا فرماتے ہیں، ایک ایسا شخص جو ایک کتب میں ملتا ہے کہ اس نے اللہ سے 1000 سال کی عمر مانگی، 1000 سال کی عمر مانگی، مگر انسان کی فطرت ہے کہ دنیا کی رنگینی، دنیا میں پھول، دنیا میں تبدیلی، یہ سارا کچھ دیکھ کر ہم تھوڑی ہی دیر کے بعد دنیا کی رنگینی میں بھول جاتے ہیں۔ اب اس بندے کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس 1000 سال کی عمر ہے، میں کیا کرتا ہوں، میں اس میں 100 سال عیاشی کی گزار لیتا ہوں، پھر توبہ کر لوں گا۔ وہ ایک دن، ایک ماہ، سال گزرا، دوسرا سال گزرا، یہاں تک کہ 100 سال گزر گیا۔ اب پھر کہتا ہے 100 سال اور میں عیاشی کر لوں گا، پھر معافی مانگ لوں گا، حتیٰ کہ 900 سال گزر گیا۔ اب پتہ چلا اب میرے پاس 100 سال ہے۔ اب یہ کہتا ہے کیا کرتے ہیں، اس میں سے 90 سال میں پھر دنیا کی عیش و عشرت میں گزار لیتا ہوں، پھر 10 سال اللہ کی بارگاہ میں، عبادت میں، ریاضت میں، نیاز مندی میں، معافی مانگتے مانگتے 10 سال گزر لوں گا۔ ہوا کیا؟ جب یہ اس نے 990 سال گزار لیے، باقی 10 سال رہ گئے، اس نے کہا پھر ایسے 9 سال عیاشی میں گزار لیتے ہیں، جب آخری سال ہوگا اس میں مالک کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا۔ وہ بھی گزر گیا۔ دنیا کی رنگینی کی وجہ سے آئے روز یہ ہماری زندگی کا نظام تبدیل ہوتے ہوتے دن گزرتے گزرتے پتہ نہ چلا، آخر کار 1 سال بقایا رہ گیا۔ اس نے اس میں سے بھی کہا میں ایسے کرتا ہوں، 11 ماہ پھر عیش و عشرت میں گزار لیتا ہوں، 1 ماہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر لوں گا۔ ہوا کیا؟ وہ 11 ماہ بھی گزر گئے۔ جب 1 ماہ آیا، اس نے 1 ماہ میں بھی کہا اب میں ایسے کرتا ہوں، آخری رات عبادت کر لوں گا، باقی 29 دن یا 30 دن میں عیش و عشرت میں گزار لیتا ہوں، آخر کار میں
میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ انسان کی تبدیلی کی وجہ سے پھر ہوا کیا، اس نے سارا دن عیاشی میں گزارنا، ایک رات رہ گئی، اس کو کیا معافی کا ٹائم ملا، کیا مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا ٹائم ملا۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہی کہا جاتا ہے، کسی جوان کو توبہ کے لیے کہا جائے وہ کہتا ہے ابھی تو میں اپنی تجارت میں محو ہوں، کیا ہے میں جب ریٹائرمنٹ مل جائے گی حج بھی کروں گا، پھر نمازیں ہوں گی، مسجد ہوگی، یہ میں ہوں گا۔ کیوں؟ ہمارے پاس زندگی کا کوئی سند نہیں ہے، جب ہے سند نہیں تو پھر کیا ہے، ایک سانس کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ میں بزرگوں کے حوالے سے معارف القرآن میں ایک علامہ صاحب نے کیا خوب لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی برف کی سلی، برف کے بلاک کو ایک ویرانہ جنگل میں فروخت نہیں کرتا، جب بھی فروخت کرنے کی باری آتی ہے ایک چوراہے میں فروخت کرتا، جنگل میں نہیں، چوراہے میں۔ کیوں کہ چوراہے میں میری برف جلد سے جلد فروخت ہو جائے، سیل ہو جائے، میں بیچ دوں، نہیں تو ایک ایک قطرہ ٹپک ٹپک کے میری برف ضائع ہو جائے۔ یارو یہ دنیا میں ہماری زندگی ایک ایک سانس اس برف کے برات کا ایک ایک قطرے کی مانند ہے۔ اگر ایک ایک قطرہ ٹپک ٹپک کے بلاک ختم ہو جاتا ہے، ہم سانس لے لے کے آخرکار کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم نے آج بھی اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے، جیسے برف کو ایک چوراہے میں لے جا کے برف کی قیمت دگنی ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر آج ہم اپنی زندگی کو کامل بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو اشرف بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو افضل بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ در مصطفیٰ پہ جانا ہوگا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگر آج ہم اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو گئے، یقین جانیے پھر زندگی اگر تھوڑی بھی ہوگی، جیسا کہ ہماری محبوب علیہ السلام کے زمانے کی عمریں کم ہیں، بنی اسرائیل کے زمانے کی عمریں زیادہ ہیں، مگر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا کوئی امتی ایسی میں نے راتیں منتخب کر لی ہیں، میرا کوئی امتی رات ایسی راتوں میں 2 نفل پڑھے گا، اللہ 1000 ماہ سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں کمی ہے، کمی ہے تو ہمارے اعمال میں کمی ہے، کمی ہے تو ہمارے رکوع و سجود میں کمی ہے، کمی ہے تو ہماری نیکیوں میں کمی ہے، اللہ کے ہاں کمی نہیں۔ قربان جائیں، ہمارا ایک اور بھی بزرگوں کی ہی باتیں ہیں جن کو ہم سمجھ سکیں۔ ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی کو نیکی کی دعوت دی جائے تو وہ کہتا ہے میں نیکی تو کر لوں گا لیکن میرے کپڑے خراب ہیں۔ نیکی خود نہیں کرتے، جس پر ہم بلیم لگا رہے ہیں وہ کپڑے ہیں۔ ایک اللہ والے نے اس کپڑے پر بھی ایک بات کی، وہ بات سنانے کی سعادت کی۔ وہ ایک اللہ والے نے کیا کہا؟ اللہ والے نے اس پیوے سے پوچھا، اے پیوا، پیوے نے اپنی ساری روداد سنائی۔ پیوا کہتا ہے کہ میں ایک پیوا تھا، مجھے تیزاب میں ڈالا گیا، میری اوپر سے روئی کو جلایا گیا، اس کے بعد مجھے دھو کے خشک کیا گیا، پھر زمین میں ہل چلائے گئے، اس زمین کے اندر مجھے ڈالا گیا، میرے اوپر مٹی آ گئی، مجھے ایک طرح ختم کیا گیا، مگر میں پھر وہاں سے زمین سے نکلا، میری شاخیں آئیں، بڑا ہو گیا، بڑا ہوتے ہوئے پھول لگ گئے،
پھول لگنے کے بعد اوپر ڈوڈا لگایا، ڈوڈا کھلنے لگا جس میں روئی آ گئی، پھر ایسے ہوا، پھر زمانے کی عورتوں نے مجھے روئی کو نکالنا چاہا مجھ سے، روئی نکالی۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ اب کہتا ہے جب میں پیدا تھا مجھ کو زمین میں ڈالنے والے کے ہاتھ بھی پلید نہ ہوئے، جب مجھے زمین میں ڈالا گیا، زمین میں ڈالنے کی وجہ سے بھی وہ زمین بھی پلید نہ ہوئی، پھر مجھے میں پودا بنا، جو کوئی میرے پودے کے ساتھ کسی کا لباس لگا وہ پلید نہ ہوا، پھر وہاں سے اس سے آگے مجھ پہ پھول لگے، ڈوڈا لگایا، ڈوڈے کے بعد روئی آ گئی، روئی کو چننے والی عورتوں نے چنا، جو عورت روئی کے ساتھ لگی اس کے کپڑے بھی پلید نہ ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں عورتوں نے مجھے چننا شروع کر دیا، جب انہوں نے چنا تو وہ کیا ہوا؟ پھر ایک جگہ اکٹھی ہو گئی، ایک طرف روئی ہے، جبریل مجھے آڑتی نے خرید لیا، جس آڑتی کے پاس گیا اس آڑتی کے پاس جا کر اس کی دکان بھی پلید نہ ہوئی، پھر آڑتی کے پاس جانے کے بعد پھر مجھے ایک چرخے کے ذریعے یا ایک مشین کے ذریعے ایک فیکٹری کے ذریعے میرا دھاگا بنایا گیا، جس عورت نے دھاگا بنایا، جس فیکٹری میں آیا، جس بندے نے دھاگا بنایا اس کی بھی مشینوں میں کوئی پلیتی نہ آئی، کوئی پلید نہ ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے دھاگا بن کے ایک ایسی فیکٹری میں چلا، وہاں جا کے کپڑا بننا شروع ہو گیا، جب کپڑا بنا گیا، جس فیکٹری میں کپڑا بنا گیا وہ فیکٹری بھی پلید نہ ہوئی۔ آخر کار ایک تھان بن کے مردوں نے، آدمیوں نے ایک تھان بنایا، تھان بنا کے اوپر لفافہ چڑھا کے آخر کار مجھ کو خریدا گیا، میں دکانوں کی زینت بنا، دکانوں میں جب وہ تھانوں کے ذریعے کپڑا لگایا گیا، جس دکان میں سجا زینت بنا وہ دکان پلید نہ ہوئی۔ پھر کہتا ہے پھر 6 فٹ کا، 6.5 فٹ کا، 5.5 فٹ کا، 5 فٹ کا آدمی نے مجھ کو خریدا، خرید کرنے کے بعد 7 میٹر یا 4 میٹر بڑے گز یا چھوٹے گز کے حساب سے بڑا 4 میٹر یا 7 میٹر کاٹا گیا تیری خاطر۔ جب کاٹا گیا، کاٹ کے پھر مجھے ایک درزی کے پاس لے جایا گیا، درزی نے میرے انگ کو کاٹا، انگ کاٹنے کے باوجود پھر درزی نے تیری خاطر میرے انگ میں سوئی چبوئی، میں نے وہ بھی برداشت کر لی، لیکن کیا ہوا؟ ایک لباس بن کے جب میں تیرے لیے زینت بنا، تیرے لیے خوبصورتی کا مرکز بنا، تیرے لیے خوبصورتی کا پیکر بنا، تو نے ایک رات میں وہ لباس پہنا، پلید تم نے کیا، نام میرا لیتے ہو۔ یقیناً یہ معاشرہ، یہ ماحول پلید نہیں ہے، پلید ہم ہیں۔ میرے شیخ ملت حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی پر ہی یہ ربائی لکھی تھی کہ اتنا نہ بڑھ، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ بڑھ، دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں۔ ہم نے تو موت کو بھول بیٹھے۔ مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ مولانا جلال الدین رومی مولا روم آپ فرماتے ہیں اے انسان، تو کتنا اللہ کی حدود کو توڑنے والا، قرآنی تعلیمات سے منہ پھیرنے والا، یعنی اعراض کرنے والا کتنا تو ہے۔ یہ انسان کی تخلیق کے بعد، انسان کی پیدائش کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں یہ تیری داڑھی ہے۔ انسان
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ مولانا روم کی اسی بات پہ آج کے ہم اپنے الفاظ سمیٹتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان تیری 14-15 سال کی عمر میں یہ تیری داڑھی کے کالے بال آئے، 14-15 سال کی عمر میں تو پہنچا، یہ تیرے داڑھی کے کالے بال آئے، یہ کالے بالوں سے سفید ہو گئے، تو ابھی کالے کا کالا ہے۔ اے انسان، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب دنائے وجود رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔